موصوف جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں عورت کے اور فلاں خاتون کے باپ جو ہے دہشت گرد تھا، اس کو کس نے ڈکلیئر کیا ہے دہشت گرد؟ کسی عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں جمہوری انداز میں جدوجہد کریں، تو آپ نہ پہاڑوں والوں کی جدوجہد کو مانتے ہیں نہ جمہوری انداز میں جدوجہد کرنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ظالم سردار، ظالم اسٹیبلشمنٹ، یہاں کا سرکار، یہ پورا ایک تکون بنا ہوا ہے جو بلوچستان کے ساتھ سالوں سے یہ کھیل رہے۔ الیکشن کے حوالے سے ابتدائی گفتگو میں رکھوں گا۔ جماعت اسلامی بلوچستان نے اب تک کے اپنے بلوچستان کے الیکشن کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہم نے فائنل کیے ہیں، جس کا ہم انشاءاللہ باقاعدہ 13 تاریخ کے بعد لسٹ بھی فراہم کریں گے اور ٹکٹیں جن کو ہم نے دی ہیں۔ لیکن اس وقت 90% سے زیادہ صوبائی اور 80% سے زیادہ قومی اسمبلی پہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ نامزد کیے ہیں، جن کے کچھ کیس بھی چل رہے ہیں اور وہ فائنل ہونے کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت باقی پارٹیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جو الیکشن کے حوالے سے اپنے امیدواروں کو بھی سامنے لائے ہیں اور اپنے منشور کو بھی۔ اس وقت پاکستان کی پارٹیوں میں جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے۔ باقی پارٹیاں اپنے پرانے منشور پہ اور پرانے افراد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی نے الیکشن میں 70% سے زیادہ نوجوانوں کو امیدوار بنایا ہے اور نئے چہروں کے ساتھ اور مکمل ایک اسلامی ترقی پسند منشور کے ساتھ جماعت اسلامی اپنا الیکشن میں اس وقت میدان میں ہے۔ بلوچستان میں اس وقت الیکشن میں وہی پرانا کھیل دہرانے کا کوشش ہو رہا ہے، وہی پی ڈی ایم کی جماعتیں اور وہی پارٹیاں جو باریاں لگا رہے ہیں، وہی دوبارہ انہی عزائم کے ساتھ دوبارہ میدان میں ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کھیل کو روکیں گے اور بلوچستان کے عوام کے پاس جا کے ان کو اس سارے کھیل کو بھی سمجھائیں گے اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس حوالے سے بھی جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کو اس چنگل سے نجات دلانے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ظالم سردار، ظالم اسٹیبلشمنٹ، یہاں کا سرکار، یہ پورا ایک تکون بنا ہوا ہے جو بلوچستان کے ساتھ سالوں سے یہ کھیل رہے، اور وہی سردار صاحب ہیں جو ظلم بھی کرتے ہیں، پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں، اور اب ان کو ٹکٹیں نہیں ملے ہیں تو دوسری پارٹیوں میں اپلائی بھی کر رہے ہیں اور راتوں رات پارٹیاں بھی چینج کر رہے ہیں، لیکن وہی ذمہ دار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جن سرداروں پہ الزام لگاتا ہے وہ بھی انہی سرداروں کو بعد میں سپورٹ کرتا ہے اور انہی کی باریاں لگواتا ہے، اور جب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سردار ذمہ دار ہے، ترقی نہیں ہونے دیتے، تو ان سے یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے سردار ذمہ دار ہے، اور وہ سردار جن کو تم نے آج تک سپورٹ کیا ہے ان کے علاقے میں کیا ترقی ہوا ہے۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو بلوچستان کے عوام کے خون کو چوسنے کے لیے مسلسل جاری ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنے انقلابی منشور اور بلوچستان کے حوالے سے بیانیاں اور بلوچستان کے حوالے سے پچھلے 5 سال کے خاص طور پہ کردار پہ جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور اگر بلوچستان کے عوام نے دوبارہ انہی سرداروں کو اور انہی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگوں کو اور انہی سرکار کے سہولت کاروں کو دوبارہ ووٹ دیا تو 5 سال پھر جو ہے بلوچستان کا وہی حال ہوگا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ اس وقت بلوچستان میں ہمارے ماؤں اور بہنوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اسلام آباد کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو، جس کا خود بلوچ جگتیری کونسل نے اعتراف کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ ہر طرح کی خدمت کی ہے، تو وہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہاں کے عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن جو ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے سابقہ وزیر داخلہ صاحب اور ہمارے بلوچستان کے وزیر اطلاعات صاحب اور یہاں کی حکومت نے جو سلوک کیا ہے، بلوچستان کے عوام اس کو کبھی نہیں بھولے گے، اور بلوچستان کے عوام اس کو، یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یکجہتی کونسل کے مطالبات کا سن کے مجھے شرم آتا ہے، میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم صاحب، شرم جو ہے وہ پرندہ ہے جو بے غیرتی، بے حسی اور بے شرمی کے درخت پہ کبھی نہیں بیٹھتا، اور آپ کو کبھی شرم نہیں آئے گا۔ آپ کو اس وقت شرم نہیں آیا جب یہاں سے نکلے اور ان کے والدین اور ان کے بھائی لاپتہ تھے، آپ نے ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا۔ آپ کو اس وقت شرم نہیں آیا جب اسلام آباد میں ان پہ لاٹیاں برسائی گئی۔
آپ کو اس وقت شرم نہیں آیا جب اسلام آباد میں ہمارے ماں اور بہنوں کی دوپٹے چھینے گئے؟ آپ کو اس وقت شرم آتا ہے کہ بھئی خالی ان کے مطالبات سن کے آپ کو شرم آتا ہے؟ اور ایک اور ادھر بٹھایا ہوا ہے بندہ موصوف جو ہے، کہتے ہیں کہ فلاں عورت کے اور فلاں خاتون کے باپ جو ہے دہشت گرد تھا. اس کو کس نے ڈکلیئر کیا ہے دہشت گرد؟ کسی عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے؟ کسی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے؟ کس نے ڈکلیئر کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ وہ جس طرح اوپر اس کا سر صاف ہے، اندر سے بھی مجھے صاف لگتا ہے. روزانہ جو ہے اس کی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی فلاں ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے. تو اپنے عقل سے جو ہے کام لے اور بلوچستان کو آگ میں مت دھکیلے اور بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرے. تو یہ لوگ جو ہے، ایک وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے پکنک پہ گئے ہوئے ہیں کراچی، یہ لاپتہ افراد. کل سپریم کورٹ میں جو لسٹ 10,000 لوگوں کا پیش ہوا ہے تو وہ سارے پکنک پہ کراچی گئے ہوئے تھے. جو خود مسنگ پرسنس کا جو کمیٹی ہے اس نے پیش کیا ہے کہ 10,000 لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے چلے میں ہم لاپتہ افراد کے لواحقین کا بھی بات کو نہیں مانتے. آپ تو کہہ رہے تھے 50 لوگ ہیں. کل سپریم کورٹ میں 2,500 بلوچستان کے لوگوں کا لسٹ آیا ہے کہ وہ جو ہے لاپتہ ہے. تو آپ کے 50 کا فگر کہاں پہ چلا گیا جو آپ دعویٰ کر رہے تھے؟ اس لیے جو کھیل کھیلا گیا ہے یہاں پہ اور جو جس طرح بلوچستان کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں جمہوری انداز میں جدوجہد کریں، تو آپ نہ پہاڑوں والوں کی جدوجہد کو مانتے ہیں نہ جمہوری انداز میں جدوجہد کرنے دیتے ہیں. تو لوگ کس طرف جائے؟ وہ تو کوئی انہوں نے بندوقیں لے کے اسلام آباد نہیں گئے تھے، وہ تو خواتین تھے، 80 سال کے بوڑھے افراد تھے، وہ گئے ہوئے. آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ بلوچستان میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پہاڑوں پہ جانا ہی واحد راستہ ہے، ان کے آپ نے رویے کو اور ان کے موقف کو آپ نے اس سارے کردار سے درست ثابت کیا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جو بلوچستان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، جس پہ لوگ جو ہے پہاڑوں پہ جانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اس لیے بلوچستان کو آپ آگ میں مت دھکیلیں. اور جو کچھ آپ روزانہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے جا کے لوگوں کو اس کے آگے بٹھا دیا ہے، آپ نے اپنے کپڑے اتارے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ کشمیر سے ایک بندہ کہہ رہے ہیں میں کانکتا ہوں اور فلاں جگہ سے کوئی مطلب مذاق کا بلوچستان کے لوگوں کو زخم پہ نمک پاشی کرتے ہیں. آپ جو ہے جب تک اس مسئلے کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کریں گے، بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بلوچستان میں آپ اگر یہاں کے لوگوں کے ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنے لوگوں کو جو آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں اگلے الیکشن میں، بلوچستان کے عوام کو اختیار دے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو منتخب کر سکے، ورنہ آپ کے لوگوں کے خلاف لوگ اٹھیں گے اور لوگ اپنا کردار ادا کریں گے. آپ بلوچستان کے مسنگ پرسنس کا صحیح طریقے سے صحیح رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور کوئی لائحہ عمل بنائیں. بلوچستان کے عوام کے ساتھ جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنے ان سارے ظلم کے خلاف جو ہے میدان میں ہے. اور انشاءاللہ اس الیکشن میں جنہوں نے ریپودک کا سودا کیا، جنہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیا، جنہوں نے جو ہے لاپتہ افراد کا ڈرامہ کیا اور اسمبلیوں میں جا کے اس ڈرامے پھر سب کچھ بھول گئے، جو لوگ جو ہے بلوچستان کے ایشو پہ سیاست کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں جا کے پھر سب بلوچستان کو بھول جاتے ہیں، جماعت اسلامی ان سب لوگوں کے خلاف اس دفعہ الیکشن میں میدان میں ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں نے جو جملہ استعمال کیا، اگر آپ اس کو کریں، میں نے کہا ہے کہ ظالم سردار. ہم ایز اے ہول سب سرداروں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو سردار 50 صدی سے زائد بلوچستان کے لوگوں پہ مسلط ہے اور جو بلوچستان کے عوام کے ایجنڈے کے بجائے کسی اور کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، جن کے پتلی تماشا جو ہے کئی اور سے ان کے تارے ہلائی جاتے ہیں، ان کے ہم خلاف ہے اور ہم نے ان کے مقابلے میں لوگ اتارے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سرداروں کو نکالا جائے. سرداروں کو، وہ سردار جو پہلے جو رویہ اختیار کیا، ان کو بھی اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا. اس وقت میں بالکل بلا اس کے کہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس وقت جو خواتین اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اس وقت وہ بلوچستان میں کسی بھی سردار، کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر اور کسی بھی مذہبی پارٹی کے لیڈر سے زیادہ مقبول ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں کہ بلوچستان کے عوام ان سب سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کوئی راستے کے تلاش میں ہے. آپ صحیح راستہ نہیں دیں گے، وہ دوسرے راستوں کی طرف جائیں گے.